المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج تفسیر کا دوسرا ہفتہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا دوسرا ہفتہ ہے۔ پچھلے ہفتے بروز بدھ کو ہم سب کے استاد مکرم جناب مولانا محمد ارشد آدمی صاحب دامت برکاتہ نے قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، اور یہ بات طے پائی تھی کہ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد تھوڑی سی دعا ہوگی، اور اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج یہ تفسیر کا دوسرا ہفتہ ہے، اور میں نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی کی تفسیر انشاءاللہ جتنی اللہ تبارک و تعالی توفیق دیں گے اتنی کی جا سکے گی۔ تفسیر سے پہلے اس سورہ کے بارے میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جاننا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے۔ صورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، مکی اور مدنی۔ مکے میں یا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی تھیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ یا تو مکے میں نازل ہوئی ہوگی یا پھر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 13 سال کی جو مکی زندگی تھی ان 13 سال کے اندر کبھی بھی نازل ہوئی ہوگی، یعنی ہجرت سے پہلے کی یہ صورت ہے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت شروع کی ہے، مگر قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی صورت نہیں ہے جس کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ بس سر دست اتنی بات یاد رکھنا ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت نہیں ہے۔ دوسری بات اس صورت کے بارے میں جاننا جس کا ضروری ہے وہ یہ کہ اس صورت کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اجماعی بات ہے۔ بالاجماع سورہ فاتحہ کے اندر 7 صورتیں ہیں، اسی کے سب لوگ قائل ہیں، اس میں کوئی اتفاق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، مگر اس کا صرف ایک نام نہیں ہے، بلکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر کی کتاب میں اس کے 12 نام گنوائے ہیں۔ سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا دوسرا نام ام الکتاب ہے، اسی سورت کا تیسرا نام سبع المثانی ہے، اسی سورت کا چوتھا نام شافیہ ہے، 5واں نام کافیہ ہے، 6واں نام وافیہ ہے، 7واں نام الحمد ہے، جس کو ہم لوگ الحمد شریف بھی کبھی کبھی کہتے ہیں۔ تو یہ 7 نام میں نے آپ کو بتلائے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 12 نام اپنی کتاب میں درج فرمائے ہیں۔ جن حضرات کو دیکھنا ہو تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو 12 نام ہیں یہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا ہے۔ کسی انسان نے پیغمبر کے سوا کسی اور کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی سورت کو کوئی نام دے دے۔ سورہ فاتحہ اس کا نام کیوں رکھا گیا یہ بھی جاننا نہایت ضروری چیز سمجھ میں آتی ہے۔
वही फातिहा का माना है ओपनिंग, शुरू करना, आगाज़ करना, ये फातिहा का माना है। चूँकि कुरान मजीद की शुरुआत इसी सूरत से होती है, इसलिए इसका नाम सूरतुल फातिहा रख दिया गया। फातिहा का माना आगाज़ करने वाली, शुरू करने वाली, तो यही आयत कुरान मजीद को शुरू करने वाली है, इसलिए उसका नाम ही अल फातिहा रख दिया गया। मैंने अभी बतलाया कि कुरान मजीद की शुरुआत सूरह फातिहा से जो की जाती है, ये कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से है, कुरान मजीद के नुज़ूल के एतबार से नहीं है। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की 5 आयतें हैं, सिर्फ 5 आयतें जो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई। मगर कुरान मजीद में सबसे शुरू में उसको नहीं रखा गया है, बस इस फ़र्क को जानना ज़रूरी है। नुज़ूल की तरतीब अलग है और कुरान मजीद की तरतीब अलग है। कुरान मजीद में जो सूरतें नाजिल हुई हैं, जो सूरतें नाजिल हुई हैं, वो जब जैसे नाजिल हुई उसको उठाकर वैसे नहीं रखा गया है, वो आगे पीछे है। जैसे ये सूरह फातिहा, ये नाजिल तो बाद में हुई मगर तरतीब में पहले रखी गई, और सूरह इक़रा उसकी आयतें पहले नाजिल हुई मगर उठाकर बाद में रखी गई। तो ये कुरान मजीद की तरतीब ये किसने दिया है, तरतीब किसने दिया है? तो ये तरतीब जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसीलिए पूरी दुनिया के किसी कुरान को आप उठाएंगे तो इसके अलावा कोई तरतीब नहीं मिलती है। आप कहेंगे कि जलालैन में तो इसके खिलाफ तरतीब है। जलालैन शुरू होती है सूरह बकरा से और आखिर में सूरह फातिहा, तो उसका 2 जवाब है। एक जवाब ये है कि अव्वल वो कुरान मजीद नहीं है, वो जलालैन है। पहला जवाब ये है कि वो तफसीर की किताब है, वो ऐन कुरान मजीद नहीं है तरतीब के एतबार से जो जिसकी हम लोग तिलावत करते हैं। और दूसरा उसका जवाब ये है कि उस किताब को 2 आलिमों ने मिलकर लिखा है, 2 आलिमों ने मिलकर लिखा है। तो एक आलिम ने उनका नाम भी जलालुद्दीन था, उन्होंने लिखा तो सूरह बकरा तो शुरू किया था मगर आधा कुरान की तफसीर लिखने तक उनका इंतकाल हो गया। अब उनके शागिर्द ने मुकम्मल किया और शागिर्द का नाम भी जलालुद्दीन है। तो जब शागिर्द ने उसकी तकमील का काम उठाया तो उस्ताद ने जहाँ से छोड़ा था पहले उसको ख़त्म किया, तो वो सूरह वन्नास तक पहुँचे। शुरू में सूरह फातिहा की तफसीर उस्ताद ने नहीं किया था, तो शागिर्द ने सबसे आखिर में उसको रख दिया ताकि हमेशा दुनिया ये याद रखे कि सूरह फातिहा की तफसीर उस्ताद ने किया या शागिर्द ने किया। बस यही उसका जवाब है। बाकी पूरी दुनिया के किसी भी नुस्खे में आप तरतीब वही देखेंगे जो अभी हमारे सामने कुरान मजीद की तरतीब है, क्योंकि ये तरतीब ये क़यासी नहीं है, ये तौक़ीफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तरतीब साबित है। सूरह फातिहा की बड़ी फ़जीलतें भी वारिद हुई हैं। इसकी एक फ़जीलत तो यही है कि सूरह फातिहा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रकात के अंदर बना दिया है। ये इसकी फ़जीलत की दलील है। कुरान की शुरुआत इसी से रखी है, यह भी इसकी फ़जीलत की दलील है। जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था जिनका नाम सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये फरमाया था कि मैं तुम्हें कुरान मजीद की एक अजीम तरीन सूरत सिखाऊंगा। पैगम्बर ने उनसे वादा फरमाया था। कुछ ताख़ीर हुई तो
تو ان صحابی نے اللہ کے رسول کو یاد رکھایا کہ آپ نے آج ایک عظیم ترین صورت مجھے یاد کرانے اور سکھانے کی بات ارشاد فرمائی تھی، تو یا رسول اللہ آپ اس کو فرما دیتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سورہ فاتحہ سکھلائی اور فرمایا یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ سبع مثانی قرآن مجید کا لفظ ہے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سبع مثانی عطا فرمایا ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سبع مثانی کیا چیز ہے؟ جب تک پیغمبر علیہ السلام نہ بتاتے امت کو معلوم نہ ہوتا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اسی کا نام سبع مثانی ہے۔ یہ تو سورت سے پہلے کی جو چند ضروری باتیں تھیں، اس کا نام، اس کے نازل ہونے کی جگہ، اس کے نازل ہونے کی ترتیب، ان چیزوں کا بیان آ گیا۔ اب ہم لوگ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کرو، اور پھر بسم اللہ خود قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے بسم اللہ لکھے ہوئے ہیں یہ سب نازل شدہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ سورت کا جز تو نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ جو سورہ فاتحہ سے پہلے لکھا ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، مگر ہے نازل شدہ اللہ کا کلام۔ ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم سے اور رسول علیہ السلام کے حکم سے لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر قرآن مجید کی تکمیل نہیں ہوگی۔ آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ حافظ صاحب ایک بار بسم اللہ کی تلاوت زور آواز سے کرتے ہیں اسی تکمیل کے لیے کہ ایک بار وہ بسم اللہ جو نازل شدہ ہے اور سورتوں کے جز کے طور پر نہیں ہے وہ بھی تراویح میں ختم قرآن میں پڑھ دیا جائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی نازل شدہ ہے، قرآن مجید کے ایک پارے میں وہ اسی طریقے سے آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ لفظ آیا ہے، اسی کا خلاصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ کی تفسیر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، اور اس چھوٹے سے ٹکڑے سے اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کس چیز کی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، یہ اعوذ کا ترجمہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، کس کی پناہ؟ اللہ کی، باللہ اللہ کی، کس سے پناہ مانگنا؟ آگے فرمایا من الشیطان، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، رجیم کا معنی مردود، اس سے مجھے پناہ چاہیے، اور کس کی پناہ میں جانا ہے؟ اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ تو ایک جگہ کی لگ جائے گا اور ایک جگہ سے لگ جائے گا، ترجمہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، ایسا کیوں ہوا کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کے پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا؟ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ سے جڑنے کی کوشش شروع کرے گا تو سب سے پہلے شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرے گا،
سب سے پہلے شیطان اس بندے کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر، بہت سی جگہوں پر، تو یہ شیطان کوشش کرے گا، اور شیطان ایسی طاقت ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی روک نہیں سکتا، چاہے وہ شیطان الانس ہو یا شیاطین الجن ہو۔ شیطانیت ایسی طاقت ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگ لو۔ یہ جو پناہ مانگنا ہے یہ در حقیقت مدد مانگنا ہے، تو اللہ کی مدد مانگ لو۔ اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو جائے گی تو وہ طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ اچھا، وہ طاقت نقصان کیا پہنچاتی ہے؟ اس کے نقصان کا بہت سا خلاصہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خلاصہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ پھونک مارتے ہیں، شیطان انسانوں پر پھونک مارتے ہیں، وہ ہمیں دکھ نہیں رہے، لیکن اگر وہ پھونک مار دے اور ان کی پھونک کو اللہ کے رحمت نہ روکے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ وہ پھونک مارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وہ نظر ڈالتے ہیں، اور نظر ڈالنے سے ان کی نظر بھی لگتی ہے۔ نظر لگنا یہ برحق امر ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، العین حق، نظر لگنا یہ پاسبل ہے، یہ برحق امر ہے، لگ سکتی ہے۔ تو شیطان بھی اللہ کے بندوں پر نظر ڈالتا ہے تاکہ نظر ہی لگ جائے، کچھ اثر پڑ جائے، اس کا تعلق، اس بندے کا تعلق رب سے ختم ہو جائے، دھیان ادھر ادھر ہو جائے، دل بھٹک جائے، اس لیے وہ نظر ڈالتا ہے۔ تو پھونکتا ہے اور نظر ڈالتا ہے۔ تیسرا اس کا ایک عمل اور ہے، نفس اور نفخ کا لفظ آیا ہے کہ وہ وسوسے کا لفظ آیا ہے کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کے رگ و ریشے میں دوڑ سکتا ہے، انسان کے بدن میں روحانی اور جسمانی قابو پا سکتا ہے، غالب آ سکتا ہے۔ اس کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے یہ طاقت دی ہے اور وہ دشمن ہمارے ساتھ لگا ہے تو اس دشمن سے ہم بچے کیسے؟ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی کہ اس سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب بھی شیطان سے بچنا ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے۔ لہذا اس تعلیم کا یہ خلاصہ بھی نکلتا ہے کہ جب بھی برا خواب آتا ہے، بری بات دلوں میں آتی ہے، یا کوئی بری چیز میں پڑھنے کا اندیشہ پڑ جاتا ہے تو وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اعوذ باللہ کی تفسیر ہو گئی۔ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ با کا معنی سے، اسم معنی نام، اور اللہ معنی اللہ، جو واجب الوجود کا نام ہے، علم ہے۔ اور جو شروع کرتا ہوں کا لفظ ترجمے میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ لفظ میں نہیں ہے۔ بسم اللہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں شروع کرنے کا ترجمہ کیا جا سکے، مگر وہاں پر اللہ کی یہی مراد محذوف ہے۔ اللہ رب العزت کی یہی مراد یہاں پر چھپی ہوئی ہے، جس کو تب سے آج تک علماء بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ میں بھی وہی بات بیان کر رہا ہوں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
تو اس میں ایک تو لفظ آیا رحمان اور دوسرا لفظ آیا رحیم، یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ کا نام آیا اور اللہ کی دو صفت آئی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لفظ اللہ کے بارے میں میں مختصر سے کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ حالات کے حساب سے جو موجودہ وقت میں فتنوں کے جن دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو لفظ اللہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا، نہیں جانا، تو ہم خود بھی اپنے ایمان اور صراط مستقیم کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اور نہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر پائیں گے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ لفظ اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات بیان کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ مولویات کی لائن میں لفظ اللہ پر بحث پڑھتے ہیں نحو کے اندر کہ لفظ اللہ کیا ہے، اسم ہے یا علم ہے یا اور کچھ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو مشہور قول آتا ہے وہ یہ کہ لفظ اللہ علم ہے۔ بچپن سے دماغ کے اندر یہی بات ہے کہ لفظ اللہ علم ہے۔ یہ علم اسم کی ہی ایک قسم ہوتی ہے۔ جب آپ اسم کے خواص گنانا شروع کریں گے، 11 ہیں، تو اس میں ایک علم آ جائے گا۔ تو اللہ اسم علم ہے، ٹھیک ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں، اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ اسم جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، ایک اعتبار سے بس کوئی بھی نام، دیوار، قلم، کتاب، دنیا کی کوئی بھی شے ہے، وہ سب کے سب اسم ہو سکتی ہیں۔ تو اسم کے اندر عمومیت ہوتی ہے، اسم کے اندر عمومیت ہوتی ہے، اس لیے اسم 11 طرح کے ہو سکتے ہیں، مگر علم کے اندر عمومیت نہیں ہوتی۔ علم ایک فرد واحد کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، علم ایک شے واحد کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جیسے کسی کا نام زید رکھ دیا جائے تو یہ لفظ زید صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ جو دنیا میں دوسرے زید ہیں وہ دوسرا لفظ زید ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ آسمان یہ ایک شے کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو علم ہے، جبرائیل، اسرائیل، یہ سب علم ہے، ایک شے کے ساتھ خاص ہے۔ جب وہ بولے جائیں گے تو الگ سے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک واحد ذات اس سے مراد ہوگی، اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ یہ علم، جب اللہ کو علم کہیں گے تو یہ معنی نکل کر سامنے آئے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ صرف اسم نہیں ہے بلکہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ علم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ذات جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جو کائنات کی خالق و مالک ہے اور رب ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ تو جب لفظ اللہ بول دیں گے تو اس سے صرف وہی ذات مراد ہو سکتی ہے، اس میں کسی اور کے شامل ہونے کا کوئی امکان اور احتمال باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب لفظ اللہ کو ہم علم کہیں گے، علم عین سے۔ یہ علم کا مفہوم ہے کہ اگر ہم نے کہا لفظ اللہ علم ہے تو اس میں غیر کی شرکت منع ہو گئی۔ جیسے کسی نے کہا مفتی محمود کا مکان کون ہے، تو انہوں نے محمود کہا، تو آپ ادھر بھیجیں گے، پوچھیں گے مفتی صاحب کا مکان کون ہے، تو آپ ان کے گھر بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو مفتی ہونا یہ اسم کے درجے میں ہے، محمود اور وزیر یہ علم ہے۔ تو علم ایک مخصوص شے کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس سے بڑا اور اس سے جامع اللہ کا پھر کوئی نام نہیں ہے، سارے نام اس کے بعد ہیں۔ اگر لفظ اللہ کو صرف اس میں ہم کہتے ہیں تب کیا ہوتا؟ تب غیروں کی شرکت ممکن ہو جاتی۔ جیسے موبائل ہم کہہ دیں
کوئی سا بھی موبائل مراد ہو سکتا ہے۔ ہم اگر صرف موبائل کہیں گے تو آپ پوچھیں گے کون سا موبائل، نوکیا، سیمسنگ، فلانا، ڈھماکا، یا جیسے لفظ ابا ہے، ابا کہتے ہیں تو آپ پوچھیں گے بھائی کس کے ابا؟ ابا تو یہ بھی ہے، ابا وہ بھی ہے، ابا یہ بھی ہے، کس کے ابا؟ اس طرح بہت سے الفاظ ہیں، اس میں شرکت ہوتی ہے، علم میں کوئی شرکت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ اس میں علم ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ کا یہ اور حکمت بالغہ کا یہ آج تک کسی معبودان باطل کا نام اللہ نہیں پڑھا۔ بہت سے نام ہیں، ہندوستان کے اندر بھی لاکھوں طرح کے نام ہیں، اور عرب کے اندر بھی بہت سے معبودان باطل تھے جن کو کعبے سے نکال دیا گیا، ان کے بھی نام تھے، مگر کسی نے کبھی بھی معبودان باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، اس نام کے ساتھ اللہ پاک نے کبھی شرکت کرنے نہیں دیا۔ ایک ہے لفظ الہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ، لا الہ، تو جو الہ کا لفظ ہے یہ علم نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ اور الہ دونوں کا معنی ایک ہے، بات سمجھ جائیے، اللہ اور الہ دونوں کا معنی ایک ہے، کیا؟ معبود اور رب، یہ سارے معنی اس لفظ کے اندر ہے، مگر دونوں کا معنی سیم ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، معنی سیم ہے اس کے باوجود فرق ہے۔ لفظ الہ یہ علم نہیں ہے، بس اسم ہے، اور لفظ اللہ یہ اسم بھی ہے اور علم بھی ہے، یہی فرق ہے۔ اب کیا فرق پڑا اتنے فرق سے کہ الہ بول کر اس میں معبودان باطل بھی مراد ہوتے ہیں، جو بہت سے بناوٹی بھگوان ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لہذا لفظ الہ قرآن مجید کے اندر بھی جو بولا گیا ہے، معبودان باطل پر اس کا تلفظ کیا گیا ہے، اس لیے اس کی جمع بھی آتی ہے کہ بہت سے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، اس کی جمع بھی آ جاتی ہے۔ یہی فرق ہے میں جو بتلانا چاہتا ہوں اس میں اور علم میں۔ تو جب کہا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، تو اس میں لات و حبل، عزا اور ہندوستان کے بھی سارے معبودان یہ سب کے سب شریک ہیں۔ جب کہا الا اللہ، تو اب اللہ کون ہے اس کی مراد کے متعین کرنے میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک ذات کا نام ہے، اس کو پہچانیے۔ اللہ ایک ذات کا نام ہے، اس کو پہچانیے، اور اس ذات کی پوری تعریف قرآن مجید میں آئے گی، پیغمبر نے بتلایا ہے، اور امت کے اندر اس اللہ کے بارے میں روزانہ گلی گلی تذکرے ہوتے رہتے ہیں، بس وہی اللہ اور کوئی اللہ نہیں۔ تو یہ لفظ اللہ کے بارے میں ضروری بات تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے بنارس کے اندر ایک واہیات شخص نے ایک بحث چھیڑ دی تھی کہ اللہ کون ہے، کہا کہ یہ لفظ اللہ ایک پردہ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ لفظ اللہ ایک پردہ، ایک آڑ ہے، اس کو پہچاننے کے لیے پردہ ہٹانا پڑے گا۔ اب فوراً نکال کر دیے کہ یہ لفظ اللہ کوئی پردہ ہے ہی نہیں، لفظ اللہ تو کلم کھلا ایک دم اللہ کا نام ہے، اللہ کا تو پردہ کا وہ تو کھل گیا۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ اللہ یہ ایک آڑ، ایک پردہ ہے، اور اس کی مثال اس نے دیا کہ جیسے ابا، کہ بھائی جب کوئی کہے کہ ابا تو کون سے ابا ہے، ہم بھی ابا ہیں، یہ بھی ابا ہے، یہ بھی ابا ہے۔ کوئی جیسے آپ کے شادی کے بھیڑ ہے، کوئی آ کر کہے کہ بھائی ذرا ابا کو بلا دیجئے، تمہارے ابا کہ میرے ابا، کس کے ابا، کچھ تو بتانا ہی پڑے گا نا، اس ابا کا کوئی نام ہوگا نا، عبد المجید، عبد الجلیل، عبد الرحیم، کچھ نام ہوگا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ لفظ ابا کی طرح ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون، اس کو بتانا پڑے گا۔ آگے اس نے بتایا، اس واہیات شخص نے
کہ جب لفظ اللہ کا پردہ ہٹاؤ گے تو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کے سردار جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کی، پورے ایمان والوں کی اس شیطانی وسوسے سے حفاظت فرمائے۔ وہ جنت کی سردار اپنی جگہ ہے، مگر اللہ کی ذات اپنی جگہ پر ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں اور امت کی سردار ہیں، مگر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندی ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ وہ فاطمہ الزہرا بالکل نہیں ہے۔ ہم کھلے دل سے اس کا انکار کرتے ہیں اور بوانگ دہل برملا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذات واجب الوجود کا نام ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس نے فاطمہ الزہرا کو بھی پیدا کیا۔ اور اللہ عیسیٰ کا نام بھی نہیں ہے، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ عزیر بھی اللہ نہیں ہے، حضرت عزیر بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور بھی جن جن ناموں کو لوگوں نے غلط فہمی اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے معبود کہہ دیا ہے، اس میں سے کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو صرف ایک ذات کا نام ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی چلاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، کن فیکن کے ذریعے سے وہ نظام کو چلاتا ہے۔ تو لفظ اللہ پر اتنی بات کرنا مجھے ضروری سمجھ میں آیا۔ الرحمن یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعلان کے وزن پر۔ اس کا معنی ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، اس میں بہت کا معنی ہوتا ہے۔ اور رحیم یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ اس کو صفاتی نام کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ وہ ذاتی نام ہے اور یہ دونوں صفاتی نام ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے الہ اور اللہ کا معنی ایک تھا لغت کے اعتبار سے، اسی طریقے سے الرحمن اور الرحیم دونوں کا معنی ایک ہے۔ یہ دونوں رحمت سے بنے ہیں، ان دونوں میں رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہے، مگر الگ الگ لفظ بنا ہوا ہے تو اس کا الگ الگ معنی کے اندر الگ الگ اثر بھی پڑتا ہے۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں کثرت مراد ہے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، مگر مبالغے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دوام نہیں ہوتا، مبالغے میں حدوث ہوتا ہے۔ تو یہ پھر رحمت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر دائمی اس لفظ کے ذریعے نہیں ہوگی، کثرت تو ہوگی مگر دوام نہیں ہوگا۔ اور رحیم یہ صفت کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر، اور صفت کے صیغے میں دوام مراد ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں لفظ بیان کیا کہ اللہ کی رحمت یہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ کی رحمت یہ ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان دو بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دو لفظ بیان فرما دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ الرحمن کی جو رحمت ہے وہ مومن اور کافر دونوں کے لیے ہے۔ اللہ کی کچھ رحمتیں سب کے لیے ہیں، کافر ہیں پھر بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، ان کی آنکھیں کام کرتی ہیں، ان کے بدن کام کرتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، دنیا پر وہ غالب آتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، آل اولاد کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، بے پناہ نعمتیں، جس سورج چاند پہاڑ دریا ہوا سے مومن فائدہ اٹھاتا ہے، انہی ساری چیزوں سے اللہ کا کافر بندہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔
کیوں؟ اللہ چاہتے تو روک لیتے، مگر فرمایا کہ اللہ کی کچھ رحمتیں سب کے لیے ہیں، اللہ کے ہر بندے کے لیے، تو وہ رحمان ہے۔ رحمان کا معنی کہ اللہ کی رحمت بالکل عام ہے، بہت زیادہ سب کے لیے ہے۔ الرحیم، رحیم کے اندر جو معنی ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کو پہچان کر اس کو اپنا معبود مانے اور غیر معبودان باطل کا انکار کر دے، اور جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور پیغمبر مانے۔ باقی سارے انبیاء کو بھی ماننا ہے، ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو دوسرے نبیوں کا انکار کرنا ہے، اللہ کو مانا تو غیر اللہ کا انکار کرنا ہے، مگر رسول اللہ کو مانا تو وہاں پر دوسرے اور بھی انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء کا اقرار کرنا ہے۔ البتہ جو جھوٹے نبی ہیں جیسے مرزا غلام قادیانی پنجاب کا اور شکیل بن حنیف بہار کا، یہ سب جھوٹے نبی ہیں، آج کی تاریخ میں اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابھی ایک عربی عبارت میں پڑھ رہا تھا، کوئی اور ہے عرب کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے۔ استدلال یہ کیا کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اس نے استدلال کیا کہ خاتم کا معنی تو انگوٹھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی ختم کرنا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کب کہا کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہے؟ اس نے یہ استدلال کیا ہے۔ الحمدللہ علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور ہم لفظ خاتم کے ذریعے اس کا جواب یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم سے مراد تو انگوٹھی بھی نہیں ہوتی، تم جاہل ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خاتم سے مراد انگوٹھی ہوتی ہے تب تو آپ بالکل نہیں جانتے۔ خاتم کا معنی مہر، صحیح ہے نا، خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے اصلی، اور مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب سب کام ہو جاتا ہے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کیونکہ نبوت کے تمام سلسلوں پر وہ آخری مہر ثابت ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر ہی وقت کافی زیادہ ہو گیا، اور چونکہ یہ باتیں ضروری سمجھ میں آ رہی تھی اس لیے میں نے اس کو عرض بھی کر دیا۔ آج انشاءاللہ اسی پر بات ختم کی جاتی ہے، اور اگلے ہفتے جمعرات کو عشاء کے بعد آپ حضرات شرکت فرمائیں اور لوگوں کو بھی قرآن کے مجلس کی دعوت دیں۔ قرآن کے مجلس کی دعوت دینا یہ تو اس سے عظیم ترین کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، بہت عظیم کام ہے۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔